السلام علیکم۔ امید کاملہ اور یقین واسق ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہمارا غزلوں کا سلسلہ جاری و ساری ہے اور ہماری اگلی غزل جو ہے وہ مرزا اسد اللہ خان غالب کی غزل ہے۔ بس کے دشوار ہے ہر کام کا آسان ہونا، آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا، اور وائے دیوانگی شوق کے ہر دم مجھ کو، آپ جانا ادھر اور آپ ہی ہیرا ہونا۔ عشرت قتل گہے اہل تمنا مت پوچھ، عید نظارہ ہے شمشیر کا عریاں ہونا، اور لے گئے خاک میں ہم داغ تمنا نشاد، تو ہو اور آپ بسد رنگ گلستاں ہونا۔ اور عشرت پارہ دل زخم تمنا خانہ، لذت ریش جگر گر کے نمک نہ ہونا، اور کہ میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ، ہائے اس زود پشیماں کا پشیماں ہونا۔ حیف اس چارہ گرا کپڑے کی قسمت غالب، جس کی قسمت میں ہو عاشق کا گریباں ہونا۔ بڑی اچھی غزل ہے مرزا غالب کی جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو دیکھیے گا پہلا شعر کہ بس کے دشوار ہے ہر کام کا آسان ہونا، آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا۔ کہ بس کے بہت زیادہ دشوار، مشکل، میسر، حاصل انسان ہونا، حقیقی صفات انسانی، حقیقی صفات انسانی پیدا کرنا۔ کہتے کہ بقول جوش ملسیانی کہتے ہیں کہ دنیا میں آسان سے آسان کام بھی دشوار ہے، اور دلیل یہ ہے کہ آدمی جو عین انسان ہے اس کا بھی انسان بننا مشکل ہے۔ غالب نے کہا تھا کہ جہاں غالب کا انداز فکر باکمال ہے، وہاں اس کا انداز بیاں بھی لازوال ہے۔ جدت و اختراع کوئی ان سے سیکھے، جہاں تک اس کی مشکل پسندی بلکہ تشبیہات اور ترکیبات کا استعمال ہے وہ لاجواب و بے مثل ہے۔ اور شعر ان کا ایک مشہور شعر ہے، تاہم اپنی معنویت اور افادیت کے حوالے سے بے نظیر شعر ہے یہ۔ اس شعر میں غالب نے حقیقتاً نظریہ انسانی پر روشنی ڈالی ہے، جو شاعر مشرق علامہ اقبال کا بھی خاص موضوع ہے۔ ذوق کہتے ہیں کہ جو فرشتے کرتے ہیں کر سکتا ہے انسان بھی، پر فرشتوں سے نہ ہو جو کام ہے انسان کا۔ تو غالب نے کہا کہ مختصر یہ کہ کوئی کام آسان نہیں ہوتا، یعنی اگر اسے اصولوں کی روشنی میں سلیقے اور معیار کے مطابق کیا جائے تو دقت طلب ہوتا ہے، بالفاظ دیگر دشوار ہوتا ہے۔ اس طرح آدمی کا بھی انسان، یعنی انسان کامل بننا مشکل عمل ہے۔ سب آدمی چونکہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، لہذا بظاہر ایک جیسے بھی ہیں اور برابر بھی، مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ آدمی اللہ کا نائب ہے، اور اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فرضی منصب ادا کرے۔ بحیثیت مسلمان دنیا کی قیادت و امامت کی باغدور بھی سنبھالے۔ اور کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ فرشتے سے بہتر ہے انسان بننا، فرشتے سے بہتر ہے انسان ہونا، مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ۔ تو غالب نے انسان کے اس مرتبے کو دیکھ کر چاہا ہے کہ ہر آدمی اس طرح کامل انسان نظر آئے، لیکن افسوس کہ اس میں انسانیت کی اعلیٰ خوبیاں نہیں۔ ایک اچھے انسان خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وفادار ہوتا ہے۔ میر تقی میر نے کہا تھا کہ میر صاحب تم فرشتہ ہو تو ہو، میر صاحب تم فرشتہ ہو تو ہو، آدمی ہونا تو مشکل ہے میاں۔ اور آج کے نفسا نفسی کے عالم میں ہمدرد اور دنیا نیک دل انسان کی تلاش سورج کو چراغ دکھانا ہے۔ یہ احترام انسانیت ہے جو انسان کو قائم رکھتا ہے، اور ادب و احترام جس سے انسانیت چمکتی دمکتی رہے۔ کہتے ہیں کہ ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قریب۔
تو اگر ہمدردی، احسان اور قربانی نہ ہو تو دنیا سے انسانیت کا نام نشان مٹ جاتا ہے۔ تو ہم پڑھیں مرزا اسد اللہ خان غالب کی پہلی غزل، جس کا پہلے شعر کی ہم نے تشریح کی، اور آگے وائے دوسرا شعر دیکھیے گا کہ وائے دیوان کی شوق کے ہر دم مجھ کو، آپ جانا ادھر اور آپ ہی ہیرا ہونا۔ وائے دیوانگی، وائے افسوس، اور دیوانگی کے معنی جنون عشق، عاشق کا جنون، حیران ہونا، حیرت میں گم ہونا، یعنی مجھے اپنے جنون محبت پر افسوس ہے کہ میں خود ہی محبوب کی گلی میں جاتا ہوں اور بار بار ناکام ہو کر پریشان اور حیران ہوتا ہوں کہ ادھر کیوں آ گیا۔ شاعری میں جہاں عاشق کی دیوانگی کی بڑی اہمیت ہے، وہاں عشاق کے قریب محبوب کی گلی میں بھی اپنا کشش کا باعث ہوتی ہے۔ لہٰذا عاشق کی محبت کا جنون اس قدر بڑھ جاتا ہے کہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی بار بار ادھر کا رخ کرتے ہیں، خواہ محبوب کا دیدار ہو یا نہ ہو۔ عاشق پر یہ کیفیت اس وقت طاری ہوتی ہے جب اس کا محبوب روٹھ جاتا ہے یا دنیا اس کی راہ میں حائل ہو جاتی ہے، رقیب بھی اس کے راستے میں رکاوٹ بن جاتا ہے۔ ایک سچا عاشق رکاوٹ کی پرواہ کیے بغیر کوچہ یار کی راہ لیتا ہے۔ اور ناصر کاظمی نے کیا خوب کہا تھا کہ چلے تھے اور کسی راستے کے دھن میں، مگر ہم اتفاق سے تیری گلی میں آ نکلے۔ اور غالب نے بھی اس ندامت کو ایک شعر میں نہایت خوبصورت انداز میں مضمون کیا ہے۔ اس نے کہا کہ دل پھر طواف کوئے ندامت کو جائے ہے، بندار کا صنم کدا ویران کیے ہوئے۔ اور گویا میں اپنی انا کو برباد کر کے یار کے کوئے ندامت کو چلا ہوں۔ عاشق بھی کتنا بدقسمت ہے کہ ایک تو جدائی میں تڑپتا ہے، دوسرا بار بار کوچہ ندامت کا رخ کرتا ہے، لیکن پھر بھی اسے محبت دکھائی نہیں دیتی، محبوب دکھائی نہیں دیتا۔ پروین شاکر نے بڑا خوبصورت شعر کہا تھا کہ اسی کوچے میں اس کے شناسا بھی تو ہیں، وہ کسی اور سے ملنے کے بہانے آئے۔ استاد شاعر مصطفی نے بھی بڑا خوبصورت اس حوالے سے شعر کا ہے، وہ کہتے ہیں کہ تیرے کوچے اس بہانے مجھے دن سے رات کرنا، کبھی اس سے بات کرنا، کبھی اس سے بات کرنا۔ تیرے کوچے سے اس بہانے مجھے دن سے رات کرنا، کبھی اس سے بات کرنا، کبھی اس سے بات کرنا۔ تو غالب کہتے ہیں کہ دیوانے کی شوق کا کیا علاج کرو، اس کے تقاضے سے بار بار اس کو دیکھنے جاتا ہوں اور بار بار ناکام رہ کر پریشان ہوتا ہوں۔ ہم پڑھ رہے تھے غالب کی غزل، جس کے دوسرے شعر کی ہم نے تشریح کی۔ تیسرا شعر دیکھیے گا، عشرت قتل گہے اہل تمنا مت پوچھ، عید نظارہ ہے شمشیر کا عریا ہونا۔ عشرت کے معنی ہے خوشی، مسرت، اہل تمنا کہتے ہیں اہل عاشق کو، عید نظارہ قوت دید یعنی نگاہ کی عید، مراد انتہائی خوش اور شادمانی۔ شمشیر کا عریا ہونا، تلوار کا ننگا ہونا، یعنی میان سے باہر ہونا۔ یعنی قتل گاہ میں عشاق کی خوشی کیا بتاؤں، انہیں تو محبوب کی ننگی تلوار دیکھ کر یوں لگتا ہے کہ عید کا چاند طلوع ہو گیا ہے۔ ایک سچا عاشق صرف وہی شخص ہوتا ہے جو عشق و محبت کی راہ کی ہر تکلیف بخوشی گوارا کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ جان دینے سے بھی غریز نہیں کرتا۔ عشق صادق کا تقاضا ہوتا ہے کہ وہ محبوب پر جان نشاور کرنے کو احساس خیال کرے۔ اور غالب نے بھی زیر بحث شعر میں عشاق کی تمنا اور خوشی کا راز بتایا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ عاشق لوگوں کی خوشی کی انتہا یہ ہوتی ہے کہ وہ محبوب کے ہاتھوں قتل ہو جائے۔ غالب نے کہا تھا کہ کرے جو قتل تو قاتل کو خون بہا دیجیے، کرے جو قتل تو قاتل کو خون بہا دیجیے، کٹے زبان و خنجر کو مرحبا لکھیے۔ غالب تو عاشق کی زبان میں گویا ہے کہ جب میں خود سر پہ کفن باندھے جاؤں گا تو بلا محبوب کیوں نہ قتل کرنے کو مجھ کو پائے گا۔ کہتے ہیں کہ آج وہاں تیغ و کفن باندھے ہوئے جاتا ہوں میں،
عذر میرے قتل کرنے میں وہ اب لائیں گے کیا؟ اور میر تقی میر نے یار کو خنجر وقف دیکھ کر یوں خوشی و مسرت کا اظہار کیا کہ وہ جو خنجر وقف نظر آیا میر سو جان سے قربان ہوا۔ اور یہاں پر تلوار یا خنجر کی شکل بھی حلال عید سے ہوتی ہے، اس لیے اشاق نے خنجر سے چاند کو تشبیہ دی ہے اور فخر سے کہا ہے ہم تمہارے اعلیٰ قتل کو عید کا چاند جان کر خوشی حاصل کی۔ غالب نے کہا تھا کہ آتا ہے میرے قتل کو پھر جوش رشک سے، آتا ہے میرے قتل کو پھر جوش رشک سے، مرتا ہوں اسی کے ہاتھ میں تلوار دیکھ کر۔ ہم پڑھیں مرزا غالب کی غزل اور اس کے تیسرے شعر کی ہم نے تشریح کی۔ چوتھا شعر دیکھیے گا کہ لے گئے خاک میں ہم داغ تمنا نشاط، تو ہو اور آپ بسد رنگ گلستہ ہونا۔ لے گئے خاک میں ہم داغ تمنا نشاط، تو ہو اور آپ بسد رنگ گلستہ ہونا۔ یعنی خاک میں، مٹی میں، قبر میں داغ تمنا کہتے ہیں حسرتوں کا داغ، مراد آرزو پوری نہ ہونا۔ نشاط کہتے ہیں خوشی، بسد رنگ 100 طرح سے، کہتے ہیں کہ ہم تو خوشی کی حسرتوں کا داغ لے کر خاک میں چلے گئے، اب تو گلشن کے سینکڑوں نظاروں کی طرح ہنستا، مسکراتا اور خوش دکھائی دیتا ہے۔ شاعر نے محبوب کی طرف سے مسلسل بے مروتی اور جدائی کے ہاتھوں تنگ آ کر اسے کہا ہے کہ افسوس، صد افسوس، ہم تم سے مایوس ہو کر دنیا سے جا رہے ہیں۔ زندگی میں کبھی تم نے کوئی خوشی نہیں تھی، لگاتار وصل کے سوال پر اگلے دن پر ٹالتا اور انتظار کی آگ میں جلاتا تھا۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ میری نماز جنازہ پڑھی ہے غیروں نے، مرے تھے جن کے لیے وہ رہے وضو کرتے۔ اور غالب یہ اپنی بے بسی اور محرومی کا اظہار کر رہا ہے، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ اس کا دوست کبھی اس پر مہربان نہیں ہوا۔ ہاں، اگر وہ موت کے بعد آبادہ محبت ہو گیا تو اسے شاعر یا عاشق کو کیا ملے گا؟ وہ تو اب اس دنیا میں رہے ہی نہیں۔ اب چاہے محبوب ان کے لیے بقا کرے، لوگ کیا آگے ان کی محبت کا دم کرے، یا سب کچھ سود۔ وحید قریشی نے کہا تھا کہ ہم آج راہ تمنا میں جی کو ہار آئے، نہ درد و غم کا بھروسہ رہا نہ دنیا کا۔ بقول قمر جلال آبادی نے بڑا اچھا ایک شعر کہا تھا، وہ کہتے ہیں کہ جاتی ہوئی میت دیکھ کے بھی اللہ تم اٹھ کے آ نہ سکے، 2-4 قدم تو دشمن بھی تکلیف گوارا کرتے ہیں۔ تو بڑا اچھا مضمون باندھا ہے مرزا غالب نے اپنے اس چوتھے شعر میں، جس کی ہم تشریح کر رہے تھے۔ 5واں شعر دیکھیے کہ عشرت پارہ دل زخم تمنا خانہ، لذت ریش جگر کر کے نمکدہ ہونا۔ عشرت پارہ دل، عشرت کہتے ہیں خوشی کو، راحت کو، پارہ دل دل کا ٹکڑا یعنی دل، زخم کہتے ہیں رنج کو، اور زخم تمنا آرزو پوری نہ ہونا، گڑ کے نمکدان مراد انتہائی تکلیف، زخم پر نمک چھڑکنا، اور ریش جگر کہتے ہیں زخمی جگر۔ حسرت مہانی عاشقوں کے لیے تمنا کا زخم خانہ ان کے دل کی خوشی ہے، اور زخم جگر کا سکون نمکدان میں غرق۔ عشاق لوگ جو ہیں وہ اذیت، ملامت، بلائیں، یہ ساری چیزیں جو ہے اپنے دل میں رکھتے ہیں، اور وقت آنے پر سبھی اپنی اپنی مصیبتیں ہیں وہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن وقت آنے پر سبھی اپنی باتوں پہ جاتے ہیں۔ تو کس شاعر نے کیا خوب کہا کہ لطف آنے لگا جفاؤں میں، وہ کہیں مہربان نہ ہو جائے، اور ان آبنوں سے پاؤں کے گھبرا گیا تھا میں، جی خوش ہوا ہے راہ کو پرخار دیکھ کر، اور مجرم نے جھپٹ کر اسے آنکھوں سے دگایا جب اس کو دکھائی گئی جلاد کی تصویر۔
اور عام لوگ تو ہر قسم کی تکلیف سے نالاں اور پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن اہل تمنا یعنی محبت کرنے والے صرف اس وقت خوش ہوتے ہیں جب ان کا امتحان ہوتا ہے اور وہ آزمائش کے وقت جان تک قربان کر دیتے ہیں۔ اگر ان کے زخم مل جائیں تو ان کا عشق ٹھنڈا پڑ جائے گا اور وہ محبوب کو پانے میں ناکام ہو جائیں گے۔ کہتا ہے کہ میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ۔ اگلا شعر دیکھیے گا کہ میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ، ہائے اس سود پشیماں کا پشیماں ہونا۔ یعنی محبوب نے مجھے قتل کرنے کے بعد جور و جفا سے توبہ کر لی اور ارادہ کر لیا کہ آئندہ کسی کو قتل نہیں کرے گا۔ ہائے کیا جلد اپنی بری عادت سے پشیمان ہوا ہے، پریشان ہوا ہے۔ مرزا غالب نے اس تشریح طلب شعر میں زرد پشیماں کا لفظ استعمال کر کے اپنے محبوب سے بڑے حسین پیراہے میں طنز کی ہے اور کہا کہ میرے محبوب نے مجھے جان سے مار دینے کے بعد توبہ کر لی ہے کہ وہ آئندہ کسی پر ظلم و ستم نہیں کرے گا۔ اس نے یہ توبہ میرے قتل کے فوراً بعد کی ہے کہ اب وہ کسی کو بھی ظلم و جور کا نشانہ نہیں بنائے گا۔ عاشق کی موت کے بعد اب اسے کسی کو مارنا مقصود نہیں، تو اس نے توبہ کی ہے۔ کب کی ہے؟ اب مجھے اس کا کیا فائدہ؟ کہتے ہیں کہ لے گئے خاک میں ہم داغ تمنا نشاط، تو ہو اور آپ وسط رنگ کے گلستہ ہونا۔ شاعر کہتا ہے کہ اتنی جلدی توبہ سے محبوب نے یہی ظاہر کیا ہے کہ اس نے عزلت میں شاعر کو قتل کر دیا۔ قتل کا اسے بے حد افسوس ہے، وہ اپنے اس عمل پر شرمندہ ہے۔ کسی نے یوگیندر کہتے ہیں کہ اے دل غمگین نہ رو اس دور میں، کون سنتا ہے کسی کی داستاں۔ اور ظاہر ہے کہ جب عاشق مر گیا تو کس پر ظلم ڈھائے گا؟ وہی تو اس کی راہ میں ایک روڑا تھا جسے اس نے آخر جان سے مار ڈالا اور اپنے دل کو راحت پہنچائی۔ شاعر کہتا ہے کہ اب جب کہ میں مر گیا ہوں تو دوبارہ زندہ ہو کر کیسے اس کا سامنا کر سکتا ہوں۔ مومن خواہ مومن نے کہا تھا کہ وہ آئے ہیں پشیمان لاش پر، اب تجھے ہے زندگی لاؤں کہاں سے۔ اور شاید عاشق کی قسمت ہی یہی ہے کہ محبوب کے ہاتھوں ساری زندگی ظلم و ستم سہتا رہتا ہے، حتیٰ کہ اس کو مسلسل ظلم و وجود کے نتیجے میں جان ہی سے ہاتھوں بیٹھتا ہے۔ پڑھ رہے تھے مرزا غالب کی غزل جس کی ہم تشریح کر رہے ہیں۔ چوتھا آخری شعر دیکھیے گا کہ حیف اس چارہ گرا کپڑے کی قسمت غالب، جس کی قسمت میں ہو عاشق کا گریباں ہونا۔ حیف کہتے ہیں افسوس، کہتے ہیں کہ اے غالب اس چارہ گرا کپڑے کی قسمت پر افسوس ہے جو کسی عاشق کا گریباں ہوتا ہے۔ اس چارہ گرا کپڑے کی قسمت افسوس ہے جس کے مقدر میں عاشق کا گریباں ہوتا ہے۔ عاشق دیوانگی کی حالت میں اپنے لباس یا کرتے پر آفت آیا کرتے ہیں، وہ جوش جنوں میں آ کر اپنے ہی گریبان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے۔ یہ چارہ گرا کپڑا کتنا بد نصیب ہے، پرزے پرزے ہو جانا اس کی قسمت ہے۔ شاعر نے اس کپڑے کی قسمت پر اس لیے افسوس کیا کہ یہ عاشق کے تن کا لباس ہے جو عاشق کی دیوانگی کے وقت ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ وہ آتش نے کہا تھا کہ ہمیشہ میں نے گریباں کو چاک چاک کیا، تمام عمر رفو کر رہے رفو کرتے۔ اور یوں عاشق کا گریبان وہ چارہ گرا بدقسمت کپڑا ہے جو ہر وقت تار تار اور ٹکڑے ٹکڑے ہوتا رہتا ہے۔ تہ ناصر سے مجھ کو غم نے کیا شرم سار، حیف 100 بار پھٹ چکا یہ گریبان ہزار، حیف۔ غالب کہتا ہے کہ مجھے اس چارہ گرا کپڑے پر بہت افسوس ہے جو مسلسل پھٹا رہتا ہے اور رفو ہونے کے باوجود یوں ہی لیر لیر ہونا اس کا مقدر ہے۔ کہتے کہ چپک رہا ہے بدن پر لہو سے پیرہن، ہماری جیب کو اب حاجت رفو کیا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ رفو کرتے رہو چاک گریباں رات دن، ہم اسے کرتے رہیں گے لمحہ لمحہ تار تار۔ اور مشہور انقلابی شاعر حبیب جالب نے بڑا اچھا شعر کہا، وہ کہتے ہیں کہ وہ جو ابھی اس راہ گزر کے چاک گریباں گزرا ہے، اس آوارہ دیوانے کو جالب جالب کہتے ہیں۔ تو ہم پڑھ رہے تھے مرزا غالب کی غزل جس کی ہم نے تشریح کی۔ تو اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں، شاد و آباد رہیں۔ اللہ حافظ ناصر۔
ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، اپنی رائے کمنٹ کریں۔ ایسے ہی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔